بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 12 ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے مرتب کردہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم بانی اور ڈائریکٹر انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فلق کا ترجمہ اور اس کی بیک گراؤنڈ کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کو انشاءاللہ گہرائی میں سیکھیں گے، اور گرامر میں ہم فعل ماضی سیکھ چکے۔ فعل مضارع کے ہاتھ جو ہے نا، ہم فعلا سے فعلا، جعلا اور فتح جو فعل ماضی ہے اس کا فعل مضارع سیکھیں گے۔ یفعلو، یجعلو، یفتحو نئے اشاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 841 مرتبہ آئے ہیں۔ سبق نمبر 12 کے اختتام تک آپ کل الفاظ 144 قرآن مجید کے سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، یعنی آج کی 1 گھنٹے کے بعد، جو قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔ ویسے الفاظ 4,500 ہیں، لیکن ریپیٹیشن کے ساتھ وہ 78,000 بن جاتے ہیں۔ ہم نے اس 20 گھنٹے کے کورس میں، جس کا آج 12واں گھنٹہ ہے، ہم نے اپنی بیٹری جو چارج کرنی ہے وہ کرنی ہے 41,111 تک۔ اس 20 گھنٹے کے کورس میں ہم نے 78,000 میں سے 41,111 الفاظ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ 7 ہوم ورک آپ کو ہر دفعہ بتائے جاتے ہیں کہ تلاوت کیا کریں گھر کے اندر، جو قرآن مجید کو دیکھ کے 5 منٹ تلاوت کریں، کم از کم 5 منٹ۔ جو سنتے ہیں آپ کو زبانی یاد ہیں ان کو دیکھیں، پھر کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن مجید سنیں اور ترجمے پہ غور کریں۔ کوئی ایک ساتھی اپنا بنا لیں جن سے سوال کریں اور پھر اس کو جواب دیا کریں، اور نماز کے اندر جو آپ کو صورتیں یاد ہیں نا، ان کے ترجمے پہ غور کر کے ان کی تلاوت کیا کریں۔ اور ایک چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر میں قرآن سیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ ضیوف الرحمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ جانیے، یہ بہت بڑے درجے والی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ قرآن سیکھنے، نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور رب زدنی علما پڑھتے رہا کریں، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکٹ بک آپ کو جو دی ہے، وہ جو بلیو کلر کا کارڈ ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں 2 سے 3 منٹ سارے دن میں۔ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد اس کو 30 سیکنڈ دیکھیں، تو پورے 24 گھنٹے میں 2.5 منٹ بنتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سبق آپ نے پڑھا ہوگا اس کا مشکل الفاظ جو ہے نا، وہ آپ اس کو دہرا لیتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو میمورائز ہو جاتا ہے آپ۔ تو آئیے سورہ فلق سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری سورت ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ معوذتین کہلاتی ہے۔ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، ان 2 صورتوں کو جب ملایا جاتا ہے تو یہ صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ ان 2 صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ سنت رسول ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے ان کو 1 دفعہ پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے وہ یہ آ رہی اگلی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے
تو آپ اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، اس طرح محفوظات پڑھتے، ایک دفعہ پڑھتے پھر پھونکتے اور سارے اپنے جسم کو پھیر لیتے اس طرح، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہ وہاں تک، پھر دوسری دفعہ پڑھتے پورا اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، پھر تیسری دفعہ پڑھتے، اور بھی جو دوسرے اذکار ہیں اپنا سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد ہے، آمن الرسول بما انزل، پھر سورہ کاف کی پہلی 10 آیات ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، تو یہ ساری صورتیں ان کو ملا کے جو 4 رات کے جو اذکار ہیں اس کے اندر یہ، تو یہ بھی جو ہے ان اذکار کے اندر بہت ایک ضروری ہے عمل جو ہے نا۔ تو اس صورت کے تعارف میں اور یہ ہے کہ ہر قسم کے شر، بالخصوص اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے یہ صورت جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ان شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ پہلے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، سورہ فلق آج اس کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج کے بعد جب آپ سورہ فلق پڑھا کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، چاشنی آئے گی، کیونکہ آپ کو ترجمہ آ جائے گا۔ جب ترجمہ آتا ہے انسان کو تو پھر اس کو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے، فلق اس کو یاد رکھیے، صبح کے۔ آئیے ترجمہ سیکھتے ہیں۔ قل آپ پہلے بھی سیکھ چکے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص میں قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کاف واو لام یہ اس کا مادہ ہے۔ یہ 1850 مادے ہیں قرآن مجید کے ٹوٹل جو ہے، تو 1850 مادوں سے یہ سارے الفاظ نکلتے ہیں، 78,000 کے 78,000 الفاظ۔ اگر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی 1850 مادے اگر آپ کو آ جائیں گے نا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو انشاءاللہ پورے قرآن مجید کا ترجمہ آ جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ باللہ اللہ کی۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکے کہ اللہ کے الفاظ کی پارٹیشن نہیں ہو سکتی، اللہ اللہ ہی ہے، ہر لفظ کا ٹکڑا کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کا لفظ جو ہے سر اس کا کوئی ٹکڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ مل کے تو اور لفظ اللہ جیسے آ جاتا ہے، باللہ مطلب اس طرح تو ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ اللہ کا لفظ اللہ ہی رہے گا۔ تو اللہ کی بھی میں نے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی کی کا مطلب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ، اعوذ یہ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ بربی، رب کی۔ کا کی پڑھا تھا نا آپ نے، وہ رب کا نا، تو یہ آ گیا نا، تو کی آ گیا، رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، کس کی؟ فلک۔ قرآن مجید میں ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا فلک، اور اس کا مطلب ہے صبح، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ قل اعوذ برب الفلق، اسباق میں دیکھتے ہیں کہ رب الفلق کے الفاظ پر آپ غور کیجئے اور پھر اس کو اپنے تصور اور احساس میں ساتھ دماغ کے اندر لے کے آئیں۔ صبح کا رب کس طرح؟ وہ صبح کو لے کر آتا ہے، سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش اور دیگر بے شمار انتظامات اور لوازمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ 3 دفعہ پریکٹس کریں، پھر ہم بعد میں اس کو دوبارہ کریں گے۔ قل کہہ دیجئے، میرے ساتھ دہرائیں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، برب الفلق صبح کے رب کی، برب الفلق صبح کے رب کی۔ اب پورا پڑھتے ہیں جی، قل اعوذ برب الفلق، پڑھیے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں جی، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا۔ من میں نے سے آپ پڑھ چکے،
شر پیچھے بھی پڑھا بھی آپ نے، شر میں نے شر ہی ہوتا ہے برائی. تو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے لفظ سیکھتے ہیں نا، تو وہ ان کو قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیات کے ساتھ مزین کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ بھولے نہ. من میں نے سے، من میں نے سے، من میں نے سے ہم یاد کرتے رہیں گے. جب 10 دن کے بعد کو پوچھے گا من میں نے کیا ہے تو آپ کو نہیں آئے گا. جیسے ان میں نے اگر، ان میں نے اگر، ان میں نے اگر کوئی وہی ہے ہفتے بعد پوچھیں گے تو ان میں نے اگر نہیں آئے گا. لیکن جب آپ کو یہ یاد ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، جیسے ما جو ہے ما میں نے ساتھ، ان اللہ ما الصابرین، آپ کو یہ یاد ہوگا، یہ کبھی نہیں بھولے گا. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان، جب آپ کو یہ یاد ہوگا نا، آپ من میں نے سے کبھی بھی نہیں بھولے گا، کیونکہ یہ تو اعوذ باللہ تو پڑھتے ہی ہیں آپ، دن میں بے شمار دفعہ پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں بھولے گا آپ کو. تو یہ من میں نے سے. شر کہتے ہیں تکلیف کو، برائی کو، اور اردو میں یہ مستعمل ہے شرارت، شریر، اشر، شر پسند، شر انگیز. یہ سارے الفاظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں اور یہ اسی سے ہی نکلے ہیں. تکلیف ہے، برائی ہے. اور شر کا لفظ جو قرآن مجید میں 30 ٹائمز 30 مرتبہ آیا ہے. اور ماں میں نے جو، ماں کے اور بھی معنی آگے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، درمیان میں آ جائے تو جو ہوتا ہے اس کا معنی شروع میں آ جائے تو کون ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ آگے آتا ہے انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اور عربی بول چال میں ماں فی ہی نہیں اس میں، یعنی یہاں شروع میں اگر آ جائے فی ہی اس میں ہے، اور ماں فی ہی نہیں اس میں. ماں اور من جو میں بھی آتا ہے، سے میں بھی آتا ہے. ماں میں نے نہیں وٹ کے معنوں میں آتا ہے، جیسے انگریزی میں نا وٹ میں نے کیا، تو یہاں بھی وٹ میں نے کیا، اور ماں میں نے بھی یہاں کیا بھی آ رہا ہے، ماں میں نے نہیں بھی آ رہا ہے، اور ماں میں نے جو بھی آ رہا ہے. ماں اگر شروع میں آئے گا کسی فقرے کے، یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، کسی فقرے کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب نہیں ہوگا یا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے وہ قبر میں سوال ہونا ہے نا، من ربو کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا لیونگ تھنگس کے لیے، جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے من آتا ہے، اور جو نان لیونگ ہوتی ہیں نا ان کے لیے ماں آتا ہے. تو ماں کا مطلب اگر شروع میں آئے گا تو نہیں اور کیا، یہ دو مطلب ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی جو ان سا وہاں پہ فٹ آتا ہے وہ لگ جائے گا. اور اگر فکرے کے بیچ میں آئے گا تو اس کا مطلب جو ہو جائے گا. یہ چند ایک چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ پریکٹس کے ساتھ آ جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایسی کوئی بات جیسے مجھے آ گئی ہے ایسے آپ کو بھی آ جائیں گی، کوئی ایسی بات نہیں. کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے بندے نے کوشش کرنی ہوتی، اور کوشش کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے گھر آ گئے ہیں، بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہاں بتا رہے ہیں ماں، پھر ماضی کے ساتھ اگر ماں آئے گا تو ماں خلق نہیں پیدا کیا اس نے، شروع میں آ گیا نا ماں، تو یہ سوالیہ آ گیا، اور ماں کا میں نے نہیں آ گیا. اور یہ ماں فی حرف کے ساتھ آ گیا، فی ہی آ گیا نا، ہی ہم کہا یہ کم نہ کوئی جی ہاں، تو یہ ہی آ گیا تو اپنا اس میں آ گیا ماں فی ہی نہیں اس میں، شروع میں ماں آ گیا. اور ماں دینوں کا ابھی آپ کو بتایا جو قبر میں سوال ہوگا، تو کیا ہے تمہارا دین، فرشتوں نے یہ سوال کرنا. تو جس کو سوال کا جواب آ گیا موجہ لگ گئی ہے نا، مطلب یہ 3 سوال جس کو آگے وہ مرحلے میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کا پہلے مرحلے میں کام کر دیں، جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کر دیں. من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے، من شر اس چیز کے شر سے، کیا ما خلق جو اس نے پیدا کی. ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جو شر اللہ نے پیدا کیا نا، اس سے بھی پناہ مانگنی ہے ہم نے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آتے ہیں ان سارے شر سے. اور یہ ماں چونکہ بیچ میں آیا تو اس کا مطلب جو، یہ وہی من ربو کا سوال ہے جی. من میں نے ہو، من میں نے ہو بھی ہے کون، یعنی من ربو کا. اور سمی اللہ لمن حمیدہ، من جو ہے بیچ میں آ گیا تو اس کا مطلب بھی جو. ٹھیک ہو گیا جی. خلق پیدا کیا، خالق مخلوق، خلق خدا، یہ ہم اردو میں کہتے رہتے ہیں کہ نام بھی ہوتا ہے عبدالخالق وغیرہ لوگ رکھتے ہیں. من شر ما خلق، اسباق میں یہ کیا پتہ لگتا ہے ہمیں کہ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، لیکن بعض انسان جو ہیں
وہ اتنا شر پھیلاتے ہیں کہ جس کا کہ حساب ہی کوئی نہیں، لہٰذا ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا، یہ قرآن مجید کی سورہ، یہ آیت، اور اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے جو ہے، دیکھیں نا یہ شر ہی ہوتا ہے نا، کان کھجورا کاٹ جائے، سانپ کاٹ جائے، آپ کو کاٹ جائے، کوئی اور زہریلی چیز کاٹ جائے، مطلب یہ ساری چیزیں یہ شر کی ہے نا۔ تو آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں، من سے شرری شر، ماں ان چیزوں کے جو خلقہ اس نے پیدا کیا، ماں میں نے ویسے یہاں جو ہے، لیکن ان چیزوں کے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ فکرے کو مکمل کرنے کے لیے، فکرے کی آسانی کے لیے، تو اس لیے ان چیزوں کو انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو من شرری، شر سے، ما خلق، ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، من شرری ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ آگے ومن شرری، اور واو آپ پڑھ چکے، واو کا مطلب اور ہے، شر میں نے ابھی آپ نے پڑھ لیا، اور من میں نے سے جو ہے یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں، غاسقن، ابھی آپ نے پڑھا تھا کیا، قل اعوذ برب الفلق، فلق میں نے کیا پڑھا تھا، صبح، روشنی، صبح۔ یہ غاسقن آپ کمپیریزن کریں، یہ اس کے بالکل اپوزٹ لفظ ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے اندھیرا، غاسقن اندھیرا، یہ آپ نے اس طرح یاد کر لینا، فلق اور غاسقن۔ تو اور شر سے کس کے، اندھیرے کے، اذا وقب، اس میں نے جب، اذا میں نے جب، وقب جب چھا گیا، شام ہوتی ہے تو چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اذا کے بعد ماضی ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں مضارع والا ہو جاتا ہے، یہ ہم آپ کے گرامر میں مزید پڑھیں گے اگلے اسباق میں۔ وقب چھا گیا، جا یہ اسی وزن پہ ہے، وہ آیا، اذا وقبا جب چھا جائے، اذا جا سورہ نصر ہم پڑھیں گے آگے، اذا جا نصر اللہ والفتح، اذا جا جب آ جائے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو خالی دماغ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، وہ آپ کو نئی نئی چیزیں جو ہے نا وہ مطلب لا کے آپ کے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ یہ، تو اس دماغ کو خالی نہ رکھنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے کلام سے، اللہ کی تسبیحات سے تر رکھنا، نہ دماغ خالی ہوگا نہ غلط سوچ آئے گی۔ تو خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہے، روزانہ آپ دیکھیں ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، مطلب کبھی 7 گھنٹے کی بھی رات ہو جاتی ہے، کبھی اب تقریباً وہی حساب ہے، اب راتیں اور لمبی ہو جائیں گی، تو سمجھ لیں آپ کہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نسبتاً فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر خالی دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے۔ اکثر برائیاں جو ہے نا وہ رات کو اور رات کے اندھیرے میں ہی ہوتی ہیں، رات کے اکثر وقت میں غلط چیزیں جو ہیں کیا ہیں جو شرور ہیں، جیسے ٹی وی کے خراب پروگرام ہے، سینما ہے، کلب ہے، بدکاریاں وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ رات کے اندھیرے میں ہی ہوتا ہے۔ رات کو ہی دشمن کا حملہ جو ہے نا اس کو رستے آسان لگتے ہیں، اس لیے رات کو ہی دشمن جو ہے نا وار کرتا ہے، اور شیطان سے بڑا انسان کا دشمن کوئی نہیں ہے، وہ مختلف طریقوں سے وار کرتا ہے، آپ کے دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے۔ آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں میرے ساتھ، ومن شرری، اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا جب، وقب چھا جائے، ومن شرری، اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا وقب جب چھا جائے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے۔ شاباش جی ماشاءاللہ۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، ومن شر، یہ آپ پڑھ چکے، وہ میں نے اور، میں نے سے، اور شر میں نے شر، نفاسات،
نفاسات کے پھونک مارنے والی جادوگری، نفس جادوگر. اور نفاسات جو ہے یہ اس کی جمع ہے. نفاسات جو واحد ہے اور الف تا لگ جائے، بتایا تھا اسم کی نشانی جو جمع ہے، تو یہ مؤنث میں جب الف تا لگتا ہے تو وہ اسم کی نشانی تو ہے ہی، یہ جمع کی نشانی ہو جاتی ہے. پھونکے مارنے والی جادوگریاں، نفوس جادوگر. اقدر، اقد کہتے ہیں گروہ کو، گرا کو لگاتے ہیں. جو پنجابی جی کہتے ہیں نا گانڈ لگانی، گرا لگانی، اقدا اس کو کہتے ہیں. اور اس کی جمع ہے اقد، بہت ساری گریں لگانی. عقد شادی کا کہتے ہیں، تو شادی کی گرہ جو ہے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے. فی العقد، گروہ میں. یہ دیکھتے ہیں آگے اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ میں حدیث میں بتلاتا ہوں آپ کو. اسباب میں ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہ میں. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں مت کھاؤ، ادھر مت بیٹھو، یہاں سے مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا. یہ صورت تو ہے نا، اس کا بہترین علاج ہے جادو. ایک سخت آزمائش، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور وہ اس کے علاج کے لیے پھر غلط کام بھی کرتے ہیں. کوئی شرکیہ، کوئی بدعتی فعل جو ہے نا، کئی بیٹھے ہوتے ہیں ایسے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں اس طرح کرو گے تو ہوگا. اگر تو بندہ صحیح معنوں میں مومن ہے، جیسا بھی ٹوٹا بھجا، وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی آدھا تو شرک ہے گا. تو لیکن کئی لوگ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار بیماری تو جان چھوٹے گی. تو بیسیکلی ان جھوٹے پیرے فقیروں سے وہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے چیلے ہیں نا، وہ اپنے چیلوں کے لیے کروا رہا ہوتا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں آرام آ رہے ہیں جی، گالی کوئی نہیں. یہ بات نہیں ہے. جادو ایک سخت آزمائش، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ یہ پریکٹس کیجیے. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گروہ میں. یعنی وہ جو گرہ گانٹھ جو لگی ہوئی ہے نا اس پہ، گروہ میں. فی العقد، گروہ میں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہوں میں. آ جائیں اندر، آ جائیں. شیطان کا وار ہر رات کو. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہمیں سیارے کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھ دیتے ہیں، یعنی شیطان ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کے آخری حصے پر، جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گریں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے، بندہ اٹھتا ہے نا رات کی، کہتا ہے نم سو جا، ابھی بڑا ٹائم ہے، چھٹ بنا جائے ہوں آسان ہوئی ہے، 15 منٹ پہ 20 منٹ پہ نہیں، آدھا گھنٹہ پورا پہ ہے. آرام نال اٹھی، وہ آرام میں چکر میں بندہ پھر بہت ہی آرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. تو پھر وہ حدیث میں آیا جو بھی حضرت وہ جاری ہے، اگر وہ بیدار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی اس کی کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے فجر کی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ شاش بشاش اور پکیزہ نفس ہوتا ہے. ورنہ پھر اس کی اس صبح اس حال میں ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں حدیث میں، وہ خبیث نفس اور سست ہو جاتا ہے. ہماری کہیں بات نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی ولی اللہ کی بات نہیں، کسی بزرگ کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں آپ دیکھیں، اور جو صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہ ان کا دل ہی نہیں کرتا، وہ صبح صبح فریش۔ گوروں نے اسی پہ عمل کیا ہے۔ تاریخ کا تو پتا ہے کہ یہ بہادر سے ظفر ہو گئے، یہ اورنگزیب عالمگیر وغیرہ ہو گئے، جب یہ لوگ اگر یہ فجر پڑھتے تو یہ سو جاتے، اور گورے جو ہیں بہادر سے ظفر کے دور میں 11 بجے تک سارا کام کر چکے ہوتے تھے۔ ساڑھے جنہیں بادشاہ سن نا، پھر بعد میں جنہوں کے سر رکھ کے تشتریوں میں پیش کیے گئے نا، تو یہ لوگ اٹھتے ہیں 11 12 12 1 1 بجے تک، اور رزق کی تقسیم تو صبح صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے تو اب سارے کاروبار بھی ویسے ہی ہو گئے، ہم کہتے ہیں ویسٹرنائز نہیں، وہ تو صبح کے اٹھ کے تو 6 بجے 7 بجے اپنی کیا نام ہے آفس جا رہے ہوتے ہیں۔ میں یو این میں 22 سال رہا ہوں، ہمارا آفس 7 بجے لگ جاتا تھا، گورنمنٹ کا دفتر 8 بجے لگتا تھا، اور سردیوں میں 7:30 لگ جاتا تھا۔ 3:30 بجے چھٹی ہو کے ہم گھر آئے تھے، لوگ جو دوسرے دفاتر 5 بجے چھٹی ہوتی۔ انہوں نے ہم سے اچھی چیزیں لے لی۔ تو یہ حدیث ہو گئی وَمِن شَرِّ غاسق اذا حسد، یہ آخری ہے، اور شر سے یہ آپ نے پڑھ لیا حاسد، حسد کرنے والے، اذا جب حسدا وہ حسد کرے، اس اذا یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس جو ہے قرآن مجید میں 239 مرتبہ آیا ہے، اور اذا جو ہے 423 مرتبہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دو لفظ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ نے 650 سے زیادہ الفاظ یاد کر لیں قرآن مجید کے۔ حسد کیا ہے؟ کوئی یہ شخص چاہے کہ جو فضل اللہ نے کسی دوسرے کو دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، وہ بندہ جو ہے نا حسد کرے کہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے حسد کی اخیر یہ ہے کہ اگر نہیں مجھے ملتی تو کم از کم میں تو نہ ملے، مجھے بھی نہ دے یا اللہ اس کو بھی نہ دے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور اس کے مقابلے میں رشک، اس کی اجازت ہے۔ رشک کیا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے۔ کتنی اچھی بات، دعا کریں یا اللہ تیرے پاس کوئی کمی ہے؟ تو کہتا ہے کون فیکون، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اتنے خزانے۔ حسد حرام ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ حسدا، اس نے حسد کیا، اذا حسدا، جب وہ حسد کرے۔ موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں ہی میں حسد ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اصل میں تو وہ اپنے نقصان کرنا، اپنے دین کا بھی، اپنے دنیا کا بھی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسدین کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اور اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ میں بھی۔ تو انشاءاللہ جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بے لوث اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعا بے لوث ہو رہی ہوتی ہے۔ بندے کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یار اس نے میرے لیے دعا کی۔ من شر ما خلق میں سب شرور شامل ہے، مگر 3 شرور کا خاص ذکر ہے، یہ امتحان میں آئے گا کہ 3 شر سورہ فلق کے اندر کون سے ہیں جو آپ نے سیکھے۔ تو آپ نے کیا سیکھا؟ 3 شر، ایک ہے اندھیرا قاسق، دوسرا نفاسات جادوگرنی ہے، جادو کہنے، اور تیسرا ہے حسد۔ اندھیرا جادو حسد، اندھیرا جادو حسد، اندھیرا جادو حسد، اندھیرا جادو حسد، اندھیرا جادو حسد۔ تینوں میں ایک چیز عام ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے جادو کے ہے یا حاسدین کے، کس کے ہے۔ اس صورت کو زندگی کے اندر لائیے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے ان صورتوں کو لانے کے لیے اپنی روزمرہ زندگی میں۔ شروع میں آپ نے دیکھا پڑھا، آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کو پڑھتے ہیں، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے ہیں۔ اس کو روٹین بنائیں آپ، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، سنت ہے۔
اس کو روٹین بنائیں، کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور اس میں اس کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی پھونکے، اپنی زندگی کے پارٹنر کے اوپر بھی پھونکے، اپنے بچوں پہ بھی پھونکے، بہن بھائیوں کو پھونکے، آگے ان کی اولادوں پہ پھونکے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں ان پہ بھی پھونکے، دوستوں پہ پھونکے انشاءاللہ کہ یا اللہ محفوظ رکھ ان سب کو۔ آپ نے ذہن کے اندر لے کے آنا، آپ نے کوئی ایسے ایسے نہیں کرتے رہنا، ذہن کے اندر لے کے آنا، اللہ نے پہنچا دینا، یہ دعا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجیے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ہی نقصان ہے، کریں گے تو فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، معوذتین پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص ساتھ میں ملا رہے ہیں، اس کا آپ کو علیحدہ اجر مل رہا ہے، ہر لفظ کا، ہر ورڈ کا، سنگل ورڈ کا آپ کے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے کہ جب وہ حسد کرے۔ اس صورت کو زندگی میں لائیں۔ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، یعنی ہاتھ سے روک لے، اگر نہیں تو زبان سے، اور اگر نہیں تو تیسرا درجہ دل سے ہی برا جانا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیال میں ہے۔ ہم سب کا ایمان نا اب یہ آخری لیول پہ چلا گیا۔ کسی کو کہہ بھی دو، کہنا یار اپنا کام کر، تو بڑا ہوا ہے نا، تو بڑا نمازی ہے، بڑا عالم بن پھرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ کسی کو آپ کہیں بھی اچھی بات بھی کریں تو وہ کہتا ہے پہیا اپنا سیدھا سا سرنا آپ ہی، لیکن اجر ہے، اسی میں اجر ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو سورہ فلق کا خلاصہ کوئی آپ سے پوچھے تو یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ میں نے ابھی بتایا، کون کون سے 3: اندھیرا، جادو، حسد، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، یہ آپ کو امتحان میں آئے گا۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور پھر گرامر پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔